السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق گیا بہار سے ہے، اور بہار میں غریبی زیادہ ہے، لیکن ایک بات جو ہے جو سمجھنے کی ہے، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے اگر خراب ہے تو اس کی ایک وجہ غریبی ہے، اور مسلمانوں کو امیر بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے ایک ذریعہ تعلیم کا ہے، اور ایک ذریعہ بزنس کا ہے، ایک ذریعہ نوکری کا ہے۔ تعلیم سے مراد نوکری کا ہے یا پروفیشنل کورسز کا ہے یا بزنس کا ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، کوشش تو کرنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، آپ کوشش کریں، بچوں کو بنائیں انجینئر، ڈاکٹر یا تجارت کے لیے کوشش کریں، لیکن میسج بہت غلط دے رہے ہیں، خاص کر کے جو مسلمانوں کو جو غریب طبقہ ہے اس کے اندر ایک میسج جو کریکٹ میسج ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے فرسٹریشن اور ڈپریشن کے بھی شکار ہوتے ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو بڑا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں غریبی قرض نہیں ہے، اسلام میں جہالت قرض ہے۔ ہم غریبی کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، ہم اپنی سوچ اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پریشان ہیں، چونکہ ہم وہ سوچ دے نہیں پا رہے ہیں ممبر سے جو ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تھا، خاص کر کے غریب طبقے۔ غریب طبقے سے مراد ہے مزدوری کرنے والا، دہاڑی کرنے والا، پینٹر ہے، ٹینٹر ہے، کار میکینک ہے، بائک میکینک ہے، آٹو چلانے والا ہے، کار چلانے والا ہے، ڈرائیور ہے، یا الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس میں لائی کرتی، لیکن ہم نے کیا کیا، اور کچھ لوگ خاص کر کے، اور اس میں موٹیویشنل اسپیکر کا بھی رول ہے، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں دنیا میں کچھ غصب کرنا ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کو اس ریٹ ریس میں لگانا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو، میں خود تو وہ بیچارہ غریب ہے ہی ہے، انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بنا پایا، یا خود وہ انجینئر ڈاکٹر نہیں بن پایا، یا وہ کوئی چھوٹی موٹی کام کر رہا ہے، یا وہ دنیا میں پیچھے رہ گئے جیسے دنیا میں پیچھے رہنا سمجھا جا رہا، کیا اس نے ایک گناہ کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا؟ کیا اس کی قسمت خراب ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا؟ کیا اسے اوپر آنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کوشش کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑی بات ہے جو غلط میسج دیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رزق جو ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک امیر آدمی بھی ایک وقت کے ساتھ غریب ہو سکتا ہے، ایک غریب آدمی بھی وقت کے ساتھ امیر ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی جو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جہالت جو پریویل کر رہی ہے، جس کے وجہ سے دین کی سمجھ جو ہونی چاہیے وہ نہیں دے پا رہے ہیں، جس سے وہ اس کے اندر ایک اطمینان اور ایک کانفیڈنس پیدا ہو۔ جیسے ایک غریب آدمی ہے، مان لیا کوئی ٹھیلا پہ سامان بیچتا ہے، اگر وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، کم نہیں تولتا ہے، کم نہیں ناپتا ہے، اور صلاۃ قائم کرتا ہے، وہ بندہ امیروں سے بہت پہلے، وہ امیر جو حلال کا کمائی کھا کر کے، حرام کا کمائی کر کے امیر بننے والا نہیں، حلال کا کمائی کر کے امیر بنا ہو، اور اس کے اندر بھی یہ اوصاف ہو
کہ نماز پڑھتا ہو اور باقی چیزیں ہوں، اس سے بہت پہلے وہ جنت میں چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ حساب سے بچ جائے گا. بھائی ایک شخص کو دیا گیا 5,000 روپئے، ایک شخص کو دیا گیا 5 کروڑ روپئے. اب دونوں کو حساب دینا ہے، تو 5,000 والا آسانی سے حساب دے دے گا یا 5 کروڑ والا آسانی سے حساب دے گا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ غریب مسکین جنت میں جائیں گے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ بھائی اسے حساب سے بچ جائے گا وہ. بھائی اس کے پاس مال نہیں تھے تو زکات فرض نہیں تھا، اس کے پاس مال نہیں تھے تو حج فرض نہیں تھا، اور پھر اگر مال نہیں تھے تو ظاہر سی بات ہے غلط جگہ خرچ نہیں ہوئے، فضول خرچی نہیں ہوئے، بہت ساری چیزوں سے حساب سے بچ گیا. اور جو حساب سے بچ گیا بہت بڑی عافیت میں آ گیا قیامت کے دن. تو یہ غریبوں کو ہمیں کانفیڈینس دینے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم تو بیٹر پوزیشن میں ہو. ہاں جاہل مت. اب ایک بیچارہ رکشہ چلانے والا ہے، ٹھیلا چلانے والا ہے، اب وہ کہاں علم حاصل کرے گا؟ مدرسے تو جائے گا نہیں، نہ جماعت میں جا سکتا ہے. 3 دن چھوڑ کر کے وہ بیچارہ، اس کے گھر والے بھوکے مریں گے. اور نہ یہ صحیح طریقہ ہے غریب آدمی کو 3 دن 4 مہینہ 40 دن لے جانے کا. ایکچولی اس کو علم ملے گا مسجد سے، ممبر سے، جمعے کے خطبہ میں، یا پھر ایک ڈیلی روٹین میں ان کے سوالوں کو ایڈریس کیا جائے، ان کو سیکھنے سکھانے کا ایک سسٹم بنایا جائے، تاکہ جو غریب آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا مسجد میں کسی ایک دن مخصوص 2-4 گھنٹے دے کر کے آ کر کے دین سمجھے، وہاں لوگ ویسے ہوں جو اس کو دین سمجھائے. تو آپ چاہے انڈیا میں ہو یا بہار میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، ابھی جو حالت ہے، آنے والے دنوں میں جس طرح سے حالات پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر آزمائش میں بڑھیں گی. ابھی کاغذ اور یہ بہت ساری چیزیں مانگے جائیں گے. تو اگر ہمارا غریب جو ہے سوجھ بوجھ والا ہے، سمجھدار ہے، نیک ہے، تو یہ بہت بڑی اسٹ ہے قوم کی، یہ بہت بڑی طاقت ہے قوم کی. اور یہ لوگ اگر نیک بن جائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو، جھوٹ نہ بولے. اب کوئی آدمی پائپ بنانے آیا ہے، پائپ میں اگر خرابی 100 روپے کی ہے تو 500 کی خرابی نہ بتائیں. کوئی آدمی کار بنانے آیا ہے تو کار میں خرابی اگر 500 کی ہے تو اس کو 5,000 نہ بتائیں. کوئی آدمی آپ کی الیکٹریسٹی کا کام کرانا چاہتا ہے تو اسے دھوکے میں اگر 500 کا کام ہے تو 5,000 کا کام نہ بنا دیں. اگر کوئی آدمی پلمبنگ کا کام کرتا ہے تو اس کو دھوکہ نہ دے. تو یہ جو بہترین ایک کمیونٹی کا کنسپٹ ڈیولپ ہوگا. آج لوگ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے، مسلمانوں کو دیکھ کر کے جو ہے بھاگنے لگے، مسلمانوں کو کام نہیں دینا چاہتے. اس میں مسلمانوں کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں. ایکچولی جو مسلمان جن کا ڈیفینیشن ہے وہ نام کا مسلمان ہے. 80% لوگ صلاۃ ہی قائم نہیں کر رہے. غریب سب سے زیادہ نماز نہیں پڑھ رہا. ان سے پوچھے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب، اللہ نے ہمیں اتنا دولت ہی نہیں دیا، دن رات تو میں رزق کمانے میں ہی بزی ہوں، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتا، میں نماز کہاں سے پڑھوں؟ کتنا بڑا بدبختی ہے، کتنا بڑا افسوس ہے جس کا قسمت اللہ نے اتنی اچھی بنائی ہو. آپ کو اللہ نے غریب بنا کر کے آپ کو دنیا میں ذلیل نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، اور دونوں کو آزما رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، ایک غریب کیا کرتا ہے، ایک امیر کیا کرتا ہے. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کریں، کمانے کی کوشش نہ کریں، رزق نہ کمائیں، پڑھیں نہیں. لیکن آپ جس اسٹیٹس میں ہیں اس اسٹیٹس کو آپ پوچھ کر کے چینج نہیں کر سکتے نا. تو اس اسٹیٹس کی اہمیت تو سمجھو. آپ ایک مستری ہیں اور آپ مستری ہی رہیں گے، بھلے آپ کا بیٹا کچھ اور ہو جائے، تو آپ مستری ہو کر کے یہ ڈپریشن اور فرسٹریشن میں مت رہو کہ بھائی میں تو مستری ہی رہ گیا، زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. آپ حلال کی کمائی کھا رہے ہیں. آپ غریب ہو تو آپ کی رتبہ اللہ کے بہت بڑا ہے، بشرطے آپ غربت میں دین پر چل کر دیکھو. اور چلنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. صلاۃ قائم کر، نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا، روزہ رکھنے میں پیسہ نہیں لگتا،
یہی دو کام کرنے ہیں، باقی جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، شراب نہیں پینا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، کم نہیں تولنا ہے، کم نہیں ناپنا ہے، بات بات میں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے غریبوں کے لیے آخرت میں کامیاب ہونا، اور بہت ہی مشکل ہے امیروں کے لیے آخرت میں کامیاب ہونا۔ یہ بات غریبوں کو سمجھ میں آ جائے تو غریب کی زندگی جو ہے بڑی پرسکون ہوگی۔ آج غریب پریشان ہے اپنی غریبی کی وجہ سے۔ دن بھر میں اگر وہ 500 روپیہ کمایا ہے تو 500 روپیہ میں بھی اللہ کو شکر کرنا تھا، اللہ کے آگے جھکنا تھا، اللہ کے آگے سجدہ کرنا تھا، وہ اس صدمے میں ہے کہ 500 میں کیا ہوتا ہے۔ بھائی 500 میں اگر آپ کا گھر چل جا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ کو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے۔ آپ کو اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن کئی بار فاقہ کسی کا عالم ہوتا تھا، صلات قائم کرتے تھے، فاقہ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے نماز میں ہی کھڑے کھڑے گر جاتے تھے۔ یہ باتیں بتانے کی ہے، ممبر سے بتانے کی ہے، تاکہ غریب کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، غریب کے اندر اعتماد پیدا ہو، غریب کے اندر پیدا ہو کہ ہماری بھی کچھ ویلیو ہے، ہماری بھی کچھ عزت ہے، ہماری بھی کچھ ریسپیکٹ ہے۔ غریب اللہ کے یہاں غریب وہ نہیں ہے جو مال سے غریب ہے، اللہ کے یہاں غریب وہ ہے جو اعمال سے غریب ہے۔ غریب وہ نہیں ہے جس کے یہاں بہت فیسلٹیز نہیں ہو، بلکہ غریب وہ ہے جو علم سے غریب ہے، سمجھ سے غریب ہے، دین کی فہم سے غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی فہم کے لیے غریب اور امیر کا کرائٹیریا رکھا ہی نہیں کہ امیر سمجھے گا اور غریب نہیں سمجھے۔ اگر آج کوئی بھی غریب، کوئی بھی مسکین، سب کے پاس موبائل ہے، اگر موبائل کا صحیح استعمال کرے اس میں بھی بڑے بڑے علماء کے، اچھے علماء کے آپ کو بیانات سننے کو ملیں گے۔ فالتو چیزیں، وہ فالتو موویز، فالتو پکچر، انٹرٹینمنٹ کے، ہنسی مذاق کے دیکھنے کے بجائے کچھ ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں، کچھ اچھے علماء کے بیانات سنیں، تو ایک غریب کی زندگی بہترین ریولوشنری زندگی ہوگی، اور اس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچے گا، اس سے سوسائٹی میں اس کی عزت، اس کی ریسپیکٹ بڑھے گی، اور اس کی وجہ سے پوری قوم کی عزت بڑھے گی۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان اپنی قوم کی عزت کے لیے وہ نہیں ذمہ دار ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے۔ لیکن میں غریب کو اس لیے ایڈریس کر رہا ہوں کہ غریب فرسٹریشن میں زندگی زیادہ تر گزار رہے ہیں، جبکہ اس کو فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں کم آزمائش میں اللہ تعالیٰ اس کو پار لگا رہا ہے، اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔